ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا، وہ یہی سنانے کا ہے۔ ایک واقعہ سنایا کہ ایک مسلمان تھا، اس کا ایک پڑوسی دوست تھا نصرانی، پڑوسی تھا تو تعلق تھا نصرانی سے، اور بہت پرانا تعلق۔ یہ مسلمان کہیں لمبے سفر پر جانے لگا، بڑا مالدار آدمی تھا، خیال یہ ہوا کہ گھر میں اتنا مال ہے، اتنا زیورات ہیں، اتنی نقدی ہے، اتنا سامان ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لمبے سفر کے دوران کوئی چوری ڈکیتی ہو جاوے۔ خیال یہ ہوا کہ یہ مال اپنے دوست کے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ اس سے بات کی، کہا بھائی میں جا رہا ہوں سفر میں، یہ سونا ہے، یہ نقدی ہے، آپ رکھ لو۔ ٹھیک ہے یار رکھ دو، کوئی بات نہیں۔ رکھ لیا اس نے، اور بہت اعتماد، بہت تعلق، برابر کا پڑوسی۔ یہ واپس آیا سفر سے تو گیا اس کے پاس کہ بھائی وہ ہماری امانت۔ اس کے دل میں شیطان نے غلط ارادہ ڈال دیا تھا۔ اس نے کہا کیسی امانت، کون سی امانت؟ ارے میں آپ کے پاس سامان رکھ کر گیا تھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ کیسا مذاق؟ ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا، صاف انکار۔ یہ بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کوشش کی کہ میں اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کروں، تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ آج کے لوگ تعلقات میں اور اعتماد میں مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ، کہ لکھ لو، جو معاملہ ہے اسے لکھ لو۔ قرآن لکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے آپس کے تعلقات کی وجہ سے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ شیطان ان تعلقات کو کیسا ختم کرے گا اس مال کے چکر میں۔ جی ہاں، قرآن کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ، کہ لکھ لیا کرو معاملات، جو تمہارے لین دین ہے آپس کا، اس کو لکھا کرو۔ لکھنا نہیں آتا تمہیں تو لکھنے والے کو بلا کر لکھواؤ۔ جی ہاں، اس کا حکم ہے۔ ان کے پاس کوئی لکھت پڑھ بھی تو کوئی چیز تھی نہیں، وہ دوست کی نیت خراب ہوئی مال پر، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کو خیال آیا کہ مجھے ان کے کسی پوپ، کسی پادری کے پاس جانا چاہیے اور اس سے جا کر ساری اپنی بات کہنی چاہیے۔ وہ گیا، جا کر اس سے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، آپ کے مذہب کا آدمی ہے، میرا مال اس نے قبضہ لیا ہے، میں سفر میں جاتے ہوئے اس کے بعد رکھ کر گیا، میرا پڑوسی ہے، میں اسے جانتا ہوں، دوستی ہے، ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا مستقل، اور میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک پرچہ لکھ کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس خط کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، اس خط کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، آپ یہ پرچہ لے جا کر اس کو دے دینا، مگر کھول کے آپ پڑھیں گے نہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، وہ پرچہ لیا، وہاں سے بند لفافہ لا کے وہ اس نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اور کچھ نہیں کہا کس نے دیا، کہاں سے، آپ کے لیے خط نہیں۔ اس نے کھول کے پڑھا، اور پڑھتے ہی اندر گیا اور پورا سامان، صندوق اس کا، اور پیسہ اور روپیہ اور جو کچھ بھی تھا، زیورات، سب لا کر واپس آ گئے آپ کا سامان۔ کیا ہوا؟ یہ مہینہ بھر ہم پریشان ہوئے اور آپ نے ہر دفعہ انکار کیا، آخر کیا بات ہے؟ کیسے آپ واپس کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ یہ اس نے کہا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سامان مل گیا، تم جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے ایسی بات کہی کہ واقعی ہمارے آپ کے رونے کی بات ہے۔ اس نے کہا پرچے میں کچھ نہیں تھا، ایک سطر لکھی ہوئی تھی کہ اس کے پوپ نے اس کو لکھا کہ مجھے حیرت ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ یہ بہت رونے کی بات ہے۔ اس کے پوپ نے لکھا، اس میں خط میں صرف اتنا لکھا
کہ تو نے اس کا حق دبایا ہے، اس کا مال چھپایا ہے، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ کام تو مسلمان کرتے ہیں، تم تو نہیں کرتے۔ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں کسی کا مال دبا کر مجھے مسلمان کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا عجیب واقعہ صاحب نے سنایا کہ اس نے فوراً پیسہ لا کر زیور لا کر سے واپس کر دیا۔ کہنے کہ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے مسلمان کہا جائے۔ سنو، تو میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ وہ تھا امانت کا، اور کیونکہ آخرت سامنے تھی کہ اگر مار بھی لیا یہاں تو آخرت تو سامنے ہے، کیا ہوگا؟ جو آدمی اپنی کوشش سے کسی کا حق مار بھی لے گا کہ وہاں قیامت میں اگر زمین قبضائی ہے تو زمین کی شکل میں قلادہ بنا کر اسے گلے میں ہوگی، اگر بھینس چرائی ہے تو بھینس اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اگر بکری چرائی ہے تو بکری اپنی آواز کے ساتھ اسے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اگر گائے چرائی ہے تو گائے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، گائے کی شکل میں۔ جی ہاں، اللہ دکھلائیں گے ساری مخلوق کو۔ یہاں تو جس کا حق مارا گیا وہ جانتا ہے میرا حق مارا گیا ہے، اللہ قیامت میں حقوق مارنے والوں کی کہ جرم کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کریں گے، سب دیکھیں گے کہ اس نے دنیا میں فلاں کا حق مارا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، معاملات بڑی نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ جی ہاں، معاملات بڑی نازک چیز ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کی تعلیم دی تھی، آپ نے اس ایمان کے بارے میں صحابہ سے سوال کیے ہیں۔ جی ہاں، جس ایمان کی تعلیم دی تھی اس ایمان کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ سوتے ہوئے آدمی کو ہلا کر پوچھا، آدمی آپ جانتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے والا آدمی سب سے آخر میں جو چیز جاگتی ہے وہ اس کا دماغ جاگتا ہے۔ آدمی نیند سے اٹھ جاتا ہے لیکن ابھی دماغ حاضر نہیں ہوتا، سو کر اٹھنے والے کا دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے سو کر اٹھنے والا آدمی سر سے ہلاتا ہے، ذرا ہوش میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آدمی اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی ذہن حاضر نہیں ہے۔ آپ نے اٹھاتے ہی پوچھا، وہ سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو حرکت دی، اٹھ کر بیٹھے، فرمایا کیف اصبحت یا حارث، صبح کس حال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ دلیل پیش کرو۔ یہاں تو اپنے آپ کو ایمان والا کہنے میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے جب ایمان کی خبر ہی نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ قومیت کا اسلام، قومیت کا ایمان۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں، دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی دنیا سے بے رغبتی نہیں پیدا کرے گا وہی دنیا میں معاملات میں اور حقوق کی پامالی میں اور خیانت میں یہ احکام توڑے گا۔ سب سے پہلا کام یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے، اور جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے اور جہنمیوں کو ایک دوسرے پر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے عرش اور کرسی کو اور اعمال ناموں کی تقسیم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عرفت فالزم، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ معرفت تو حاصل ہوئی تمہیں، عرفت فالزم، مگر اس پہ جمے رہنا۔ عرفت فالزم فرمایا، فرغت فعمل نہیں فرمایا کہ تم فارغ ہو گئے ہو ایمان سے، ایمان تمہارا بن چکا ہے بس اب تم عمل کرو، نہیں، فرمایا عرفت فالزم، معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا، اس کو باقی رکھنا، ورنہ ایمان مومن کے اندر سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے، جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اگر رسی سے نکال دیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان غائب ہو جاتا ہے۔
معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا، اس کو باقی رکھنا، ورنہ ایمان مومن کے اندر سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے، جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اگر رسی سے نکال دیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان غائب ہو جاتا ہے۔